एजेंटी क्या है, एजेंटी क्या है, एजेंटी क्या है। इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज तक आपको ये बात समझ नहीं आई है कि ये एक्चुअली है क्या और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको एजेंटिक एआई कहने पे मजबूर कर रही हैं। सोचें कि आप सो रहे हैं और आपके लिए कोई रिसर्च कर रहा है, आपकी कोई ईमेल्स पढ़ के सेंड कर रहा है, आपके लिए नए क्लाइंट्स ढूंढ रहा है, आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके डिलीवर कर रहा है। ये कोई आप ख्वाब नहीं देख रहे होंगे, ये एक्चुअल में एजेंटिक एआई है। अभी हम इस वीडियो के अंदर पूरे का पूरा एजेंटिक एआई क्या है इसको समझेंगे, साथ में इसका एक रोड मैप बनाएंगे कि कैसे आप एक एजेंटिक एआई के डेवलपर बन सकते हैं। अगर हम एआई की हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें नजर आता है जब हम एआई को कुछ बोलते थे कुछ करने के लिए तो वो ऐसे हर चीज लिख देता था, जैसे चैट जीपीटी के अंदर आपको पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई नजर आ जाती है, लेकिन वो खुद से कुछ भी काम नहीं करता था। और अब जबकि एजेंटिक एआई है तो अब पूरी की पूरी दुनिया 360 के ऊपर बदल चुकी है। अब क्या होगा कि अब ये एजेंटिक एआई आपके प्रोजेक्ट को सबसे पहले थिंक करेगा, उसको प्लान करेगा, उसके बारे में रिसर्च करेगा, उसकी पूरी की पूरी कोडिंग करेगा, उसको डिप्लॉय करेगा और डिप्लॉय करने के बाद उसकी मार्केटिंग भी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एजेंटिक एआई के अंदर इतनी सारी चीजें होंगी जो आपके साथ मिल के एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा, रिसर्च करेगा, थिंक करेगा और डिलीवर कर देगा। तो अगर मैं इसको दो लफ्जों में समराइज करूं तो इसका मतलब ये है, ये वाली एआई सिर्फ लिखती नहीं है, ये काम करती है। जैसे इंसान काम करते हैं ये ऐसे काम करती है। अब हम समझते हैं कि कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो एजेंटिक एआई को एजेंटिक एआई बनाते हैं, या इसके जो पिलर्स हैं जो इसको एजेंटिक एआई वाली कैपेबिलिटीज इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे एक कार के बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उसकी सीट्स होती हैं, उसके टायर होते हैं, उसकी बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो उसको कार बनाते हैं। इसी तरह एजेंटिक एआई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो एजेंटिक एआई को एजेंटिक एआई बनाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है टूल कॉलिंग। ये एक ऐसा जादू है जो एजेंटिक एआई के पास है। उसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह का फंक्शन किसी भी एपीआई को ऑटोमेटिकली कॉल कर सकता है, जिससे पूरी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं। तो एजेंटिक एआई के अंदर टूल कॉलिंग समझो उस एजेंट के हैंड हैं जिसकी मदद से वो बहुत सारे डिफरेंट काम करता है। मतलब वो डेटाबेस में डाटा सेव करता है, वो आपके लिए फ्लाइट बुक करता है, वो आपके लिए ईमेल सेंड करता है, वो हर वो काम कर सकता है जैसे एक इंसान अपने हाथों से करता है। तो टूल कॉलिंग एक्चुअली एजेंटिक एआई के हाथ हैं जो उसको बहुत सारे काम करने में मदद देते हैं। दूसरा कंपोनेंट एजेंटिक एआई में मेमोरी है। मेमोरी मतलब आपका एजेंट जो काम भी कर रहा है उसको पता है, उसको याद है। यानी आप जो भी एजेंट से बातें कर रहे हो कि मुझे ईमेल सेंड करके दो, मुझे मेरी वेबसाइट बना के दो, उसको सारी बातें याद हैं। इसको हम मेमोरी बोलते हैं। तो एक आम इंसान के अंदर भी जैसे मेमोरी होती है कि उसने आज जो जो टास्क परफॉर्म किए हैं या कौन कौन से टास्क उसने करने हैं, तो उसकी अंदर एक मेमोरी होती है जिससे वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह एजेंटिक एआई के अंदर एक और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, उसको हम मेमोरी बोलते हैं, जिसके अंदर एक एजेंट अपने सारे एक्शंस को सेव करता है और जो भी यूजर उससे बातें कर रहा है उसको भी सेव करता है ताकि उसकी बिहाफ के ऊपर वो सारे काम जो है वो कर सके। इसी तरह तीसरा कंपोनेंट जो उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है वो ब्रेन है। ब्रेन जैसे इंसान के अंदर ब्रेन होता है ना, कि वो उससे सारे इंटेलिजेंस काम करता है। जो भी हम कोई एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो अपने ब्रेन को यूज करके कर रहे होते हैं। इसी तरह एजेंट के पास जो ब्रेन है हम उसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक ऐसा एआई का मॉडल जो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम करने के लिए डिसीजन ले सकता है। यानी अगर उसको एक ईमेल सेंड करनी है या नहीं करनी, इसका डिसीजन जिस चीज ने लेना है वो एक्चुअली एलएलएम है। तो एलएलएम उसको हेल्प करता है कि क्या काम उसको करना है और क्या काम उसको नहीं करना। अब जी एक्चुअल एजेंटिक एआई डिसीजन कैसे लेती है? डिसीजन मतलब उसको कैसे पता लगता है कि अब उसको ईमेल सेंड करनी है या नहीं करनी? उसके पास तो कोई ब्रेन नहीं है, नहीं, उसके पास भी ब्रेन है। उस ब्रेन को हम बोलते हैं एलएलएम्स। एलएलएम उसका एक ऐसा ब्रेन का कंपोनेंट है जिसकी मदद से वो सारे डिसीजन लेता है कि कब उसको ईमेल सेंड करनी है, कब उसको डेटाबेस में डाटा भेजना है, कब उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कब रिसर्च करनी है, कब कोडिंग करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसको एलएलएम के थ्रू मिलती है। एलएलएम एक्चुअली डिसीजंस ले रहे होते हैं। इसके साथ साथ एजेंटिक एआई के कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसके अंदर इंटरनेट पे सर्च करने की कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकता है। उसके पास स्ट्रीम करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी वो हमें रियल टाइम डाटा दिखा सकता है। उसके पास जो है थर्ड पार्टी टूल्स के एमसीपीज कॉल करने की कैपेबिलिटी होती है। उसके साथ साथ एजेंट के पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ट्रेसिंग, डाटा पाइपलाइंस, वेक्टर स्टोर,
ان ساری چیزوں کی پاور ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ ایک انسان کی طرح کام کرنے کے کیپیبل ہو جاتا ہے. اب ایجنٹ اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ کوئی غلطی نہ کریں؟ کیونکہ انسان بھی غلطیاں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنٹ بھی غلطیاں کرتا ہوگا. ہاں ایجنٹ غلطیاں کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ریفلیکشن موڈ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی کی ہوئی غلطی کو دوبارہ سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا چیز غلط کی ہے جس کے کرنے سے یہ پرٹیکولر ایرر جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہے, اس کو خود سے ڈیڈکٹ کر کے خود سے انڈرسٹینڈ کر کے دوبارہ سے اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیپیبلٹی ایجنٹک اے آئی کو اس لیول پہ لے جاتی ہے جہاں پہ انسان بھی سوچنے کے قاصر ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے خود سے اس پرابلم کو کیسے فکس کر کے امپلیمنٹ کر دی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا پوری دنیا پہ کیا امپیکٹ ہونے والا ہے. دیکھیں یہ کوئی ایک سافٹ ویئر نہیں ہے, یہ ایک پورا ریولیوشن ہے جو پوری کی پوری دنیا کی ہسٹری بدل کے رکھ دے گا کہ کس طرح سے ہم پوری چیزیں جو ہیں وہ 360 پہ ہم چینج کر چکے ہوں گے. سب سے پہلے ایجوکیشن دیکھیں, اب آپ کو سیکھنے کے لیے فزیکل ٹیوٹر یا کلاسز میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا ایجنٹک ٹیوٹر ہوگا جو آپ کو ایک کنسپٹ کو سیکھنے میں, اس کے اندر ایکسل کرنے میں پوری مدد دے گا. اینڈ ٹو اینڈ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کے اندر آپ کے پاس ایجنٹک بیسڈ ڈاکٹر ہوں گے جو آپ کے ڈائٹ پلان کریں گے, آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, آپ کو فٹ رہنے میں مدد کریں گے, آپ کے بہت سارے ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو خود سے سولو کریں گے. اسی طرح بزنس میں بھی ہر چیز آٹومیٹ ہونے والی ہے. مطلب جب آپ کو کلائنٹ میسج کرے گا تو آپ کا ایجنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور جو کلائنٹ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ خود سے کمپلیٹ کر کے آپ کے کلائنٹ کو ای میل جو ہے وہ کر دے گا. اسی طرح کریٹیوٹی کے اندر بھی ایجنٹک اے آئی کا ایک بہت بڑا رول ہوگا جو آپ کی ویڈیوز کو ایڈٹ کرے گا, آپ کی امیجز کو ایڈٹ کرے گا, آپ کے بہاف پہ آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کر دے گا. اس کا مطلب ہر چیز آٹومیٹ ہو جائے گی تھرو ایجنٹک اے آئی. اگر ایجنٹک اے آئی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں بھائی اس کو کیوں نہ سیکھا جائے, اور اگر نہیں سیکھیں گے تو دنیا میں سب کچھ ایجنٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں کم از کم ایجنٹ بنانے والے لوگ تو بننا پڑے گا, ادروائز ہمارا کیا کام ہوگا اس دنیا میں. تو اگر ہمیں ایجنٹک اے آئی کا ڈیولپر بننا ہے تو اس کو بننے کے دو رستے ہیں. ایک, اگر آپ کوڈنگ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یعنی ہاتھ سے کوڈ لکھ کے کرنا چاہتے ہو, یا آپ ٹولز کو یوز کر کے ایجنٹک اے آئی کا ڈیولپر بننا چاہتے ہو تو یعنی کوڈ کے تھرو یا نو کوڈ کے تھرو دونوں آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اگر آپ کوڈ والے ڈیولپر بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو پائتھن سیکھنی پڑے گی, اس کے بعد آپ کو اے پی آئیز پہ گرپ بنانی پڑے گی, آپ کو فاسٹ اے پی آئی سیکھنا پڑے گی تاکہ آپ کی جو بیسکس ہیں وہ اچھے ہو جائیں. آپ کو ڈیٹا بیسز لرن کرنا پڑیں گے, پوسٹ گریس ایس کیو ایل, مائی ایس کیو ایل, مونگو ڈی بی, تاکہ آپ کی جو بیس اسٹرینتھ ہے یعنی پائتھن, اے پی آئیز, فاسٹ اے پی آئی, مونگو ڈی بی, پوسٹ گریس ایس کیو ایل, اس سے آپ کی جو بیس ہے وہ ایک اچھے ڈیولپر کی طرح بن جائے گی. اسی طرح اگر آپ کوڈنگ نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے پاس نو کوڈ ٹول میں بھی بہت سارے آپشن ہیں جیسے N8N ہے. ابھی ریسنٹلی اوپن اے آئی نے ایجنٹ کٹ لانچ کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا یو آئی سے اپنا ایجنٹ بنا سکتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے پاس آپشن جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے اوپر ہم پوری کی پوری ویڈیوز اور سیریز بنانے والے ہیں, تو آپ کمنٹ کریں آپ N8N سیکھنا چاہتے ہیں یا اوپن اے آئی کا ایجنٹ کٹ سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک نو کوڈ ایجنٹک اے آئی کے ڈیولپر بھی بن سکیں. بیسک سیکھنے کے بعد اب آپ کو ایل ایل ایمز کے اوپر گرپ حاصل کرنی ہے. مطلب کلاؤڈ کوڈ کیسے چلتا ہے, جیمنائی سی ایل آئی کیسے چلتا ہے, ان کی اے پی آئیز کیسے کام کرتی ہیں, جی پی ٹی کی اے پی آئیز کیسے کام کرتی ہیں, ایل ایل ایم کو ہم کون کون سی سیٹنگ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ٹیمپریچر, ٹاپ کے کی ویلیو ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر پرومپٹ انجینئرنگ کی ایک بہت بڑی دنیا ہے, اس کو آپ کو بہت اچھے سے اسکل بنانی ہے تاکہ آپ بہت اچھے اچھے پرومپٹ جو ہے دے سکیں. اس میں سسٹم پرومپٹ ہوتے ہیں, ہوم میں پرومپٹ ہوتے ہیں, اس میں یوزر پرومپٹ ہوتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے ڈیپ کے اندر. لاسٹلی اگر آپ کوڈ کے تھرو کسٹم ایڈوانس لیول کے ایجنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اوپن ایجنٹ ایس ڈی کے اوپر گرپ حاصل کرنا پڑتی ہے, آپ کو لینگ گراف کے اوپر گرپ حاصل کرنا پڑتی ہے, آپ کو کریو اے آئی جیسے ٹول سیکھنا پڑتے ہیں جو آپ کو کسٹم ایجنٹ بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ایسا ایجنٹ دکھاتا ہوں جو ایک پورے کے پورے مجھے پروجیکٹ کو پلان کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور وہ بہت ساری ڈیفرنٹ ایپس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں نوشن کی. نوشن کے اندر ایک ایسا اے آئی کا ایجنٹ ہے جس کے اندر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. جیسے میں اس کو بولتا ہوں کہ مجھے ایک پروجیکٹ بنانا ہے ٹریکر کے نام سے, اس کا یہ سارا پلان بنا کے, اس کے ٹکٹس بنا کے, چیزیں اس کا بورڈ بنا کے مجھے شیئر کرے. تو آئی وانٹ ٹو بلڈ ٹائم ٹریکر سافٹ ویئر.
تو میں نے اس کو بول دیا ہے کہ آپ میرے لیے ایک پورے کا پورا بورڈ بناؤ جس میں سارے ٹاسک ہونے چاہیے کہ میں نے کیا چیز بلڈ کرنی ہے ود ریکوائرمنٹس. جیسے میں اس کو سینڈ کروں گا میرے لیے یہ کام کرنے لگ جائے گا. ایون یہ سلیک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے, یہ واٹس ایپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے, بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے, اور وہاں سے ساری انفارمیشن گیدر کر کے میرے لیے آٹومیٹک سارے کام کرے گا جو مجھے مینولی کبھی بورڈ خود بنانے پڑتے تھے, ٹکٹس خود بنانے پڑتے تھے, یہ ساری چیزیں میرے لیے خود سے بنائے گا, خود سے اسائن کرے گا. جیسے یہ ڈیٹا بیس کریٹ کر رہا ہے, اس کے ڈفرینٹ ٹاسک کریٹ کر رہا ہے تاکہ میں کبھی بھی کسی بھی ٹیم کو کوئی بھی فیچر جو ہے وہ اسائن کر سکوں. جیسا کہ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں میرے لیے ٹائم ٹریکر پروجیکٹ کا پورا بورڈ بن گیا ہے جس میں سارے کے سارے ٹکٹس ہیں, ان کی پرائرٹیز بھی سیٹ کر دی ہیں, ٹائپ ریکوائرمنٹ وہ بیک لاگ کے اندر ہیں, میں ان کے سٹیٹس بھی چینج کر سکتا ہوں, ان پروگریس میں کر سکتا ہوں اینڈ سو آن. اور یہ ہر ایک کے اندر پوری کی پوری ریکوائرمنٹ بھی اویلیبل ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی اور اس کے کیا کیا فیچرز ہوں گے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا بدل رہی ہے, اب ایک کمانڈ سے میں نے پورے کا پورا پروجیکٹ کا بورڈ بنا لیا ہے, اسی طرح ایک ایک کمانڈ دیتے دیتے میں اس کو پورا ڈیولپ بھی کر لوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کو سیکھے بغیر اب آپ گرو نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر ایجنٹک AI کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو نوید سرور چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو. ہم یہاں پہ بہت ساری ایسے انٹرسٹنگ آئیڈیاز ڈسکس کرنے والے ہیں تاکہ آپ ایک نیکسٹ ورلڈ کے سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ بن سکو.